آئیے بغداد کی سرزمین پر چلتے ہیں. بغداد کی زمین پر ایک تاجر ہے, وہ مال تجارت لے کر, کپڑے کا بہت بڑا تاجر ہے. ایک بڑھیا آتی ہے اور آنے کے بعد اس تاجر سے کہتی ہے, تاجر صاحب توجہ کرنا اور بہت توجہ کرنا. وہ تاجر کے پاس بڑھیا آتی ہے اور آ کر کے کیا کہتی ہے, تاجر صاحب ایمانداری سے کہنا کہ یہ طاقہ جو مجھے پسند آیا ہے وہ جتنے میں آپ کو پڑا ہے اتنے ہی میں آپ مجھے اس کو بیچ دیں. جملے پہ توجہ کریں. بڑھیا آ کر, عورتیں تو ایسی بات کرتی ہے, بڑھیا آ کر کہتی ہے, تاجر صاحب یہ ایمانداری کی بات ہے, ایمان سے کہنا, ایمان کی بات ہے, جتنے میں طاقہ پڑا ہے اتنے میں یہ طاقہ مجھے دے دینا. اس تاجر نے کہا, بڑی اماں یہ طاقہ 4 درہم میں اپنے گھر لے جاؤ. بڑی بی کو غصہ آیا اور اس نے کہا, نہیں دینا ہے تو نہ دیں, لیکن یہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیا 4 درہم میں بھی کپڑے کا پورا طاقہ مل جاتا ہے؟ کیا 4 درہم میں بھی کپڑے کا پورا طاقہ مل جاتا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ 4 درہم میں کپڑے کا طاقہ لے جائیں. تو اس وقت تو اس تاجر نے کہا, وہ جاہل تاجر نہیں تھا, وہ علم والا تاجر تھا. اس تاجر نے کہا, بڑی اماں تم نے مجھ سے کہا ایمانداری سے مجھے اتنے میں دے دے جتنے میں پڑا ہے. تو دراصل یہ طاقہ یقیناً 4 درہم میں نہیں ملتا, مگر میں نے کپڑے کے 2 طاقے 20 درہم میں خریدے تھے. ہول سیل ریٹ میں میں نے 2 طاقے 20 درہم میں خریدے تھے, اور جب 20 میں خریدا تھا تو ایک طاقہ میں نے 16 درہم میں بیچ دیا. 20 درہم میں 2 خریدے تھے, ایک طاقہ میں نے 16 درہم میں بیچ دیا. تو یہ طاقہ کتنے کا پڑا؟ یہ مجھے 4 درہم کا پڑا. تو 4 درہم میں لے کر کے جاؤ. دراصل بڑی اماں بات یہ ہے کہ تو نے میرے ایمان کا واسطہ دے کر کے بات کی, تو میں 10 درہم کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. میں 4 درہم میں کپڑا تو دے سکتا ہوں, لیکن 10 درہم کے لیے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. آخر وہ کون سا تاجر ہے جس نے پیروں کی نوک میں درہم کو رکھ کر ایمان کو اپنے سینے سے لگایا؟ اسی تاجر کو ہم کروڑوں حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ ایک پڑھے لکھے کی تجارت ہے. اور آج کا مسلمان 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے. آج کا مسلمان 20 روپے کی سبزی بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے. آج کا مسلمان دودھ میں پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جہالت کی وادیوں کی بات ہے. ابھی سید صاحب فرما رہے تھے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں. اگر ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے, ہمارے پاس علم نہیں ہے, اسی وجہ سے بیویوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے, علم نہیں ہے, اس وجہ سے پیر کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے, علم نہیں ہے, اس وجہ سے علماء کی تعظیم نہیں ہو رہی ہے, علم نہیں ہے, اس وجہ سے بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, علم نہیں ہے, اس وجہ سے پڑوسیوں کے حق ادا نہیں ہو رہے, علم نہیں ہے, اس وجہ سے حتیٰ کہ آج مسلمان صحیح طور پہ نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے. وجہ یہ ہے اس کے پاس علم نہیں ہے. آؤ علم کی طرف پیش رفت کریں, آؤ علم کی طرف بڑھیں, خود بھی پڑھو, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. یاد رکھنا, ڈاکٹر بنو, ڈاکٹر بناؤ, آئی ایس بنو, آئی ایس بناؤ, آئی پی ایس بناؤ, ٹیچر بناؤ, انجینئر بناؤ, سب بناؤ, لیکن سب کی کتاب پڑھانے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے رب کی کتاب پڑھاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں, آج کمپٹیشن چل رہا ہے, فلاں گاؤں میں اتنا اونچا مینار ہے تو اس سے زیادہ اونچا مینار ہمارے گاؤں کی مسجد کا ہونا چاہیے. 2 کروڑ کے اونچے اونچے مینار بن رہے, 2 کروڑ کے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس مسجد میں مسلمان ہفتے میں 1 مرتبہ صرف 2 رکعت جمعہ کی پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اس مسجد کو اتنے اونچے مینار کی ضرورت کیا ہے کہ آپ 2 کروڑ کا مینار بنائیں؟ نادانوں, 2 کروڑ روپے مینار پہ خرچ کرنے کی بجائے وہی 2 کروڑ روپے تعلیمی ادارے پہ خرچ کرو. اس لیے کہ اگر آپ نے اونچا مینار بنایا, وہ اونچا مینار آپ کی قوم کو اونچا نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہی پیسے اٹھا کر آپ نے اداروں پر تعلیم پر خرچ کیا تو آپ کے سینکڑوں بچے اتنی اونچائی پر پہنچیں گے کہ اس اونچائی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. بلکہ میں تو مالداروں کو یہ مشورہ بھی دیتا
ہو کہ اگر آپ فیکٹریاں ڈال رہے ہیں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو فیکٹریاں ڈالنے کی بجائے اچھے اسکول اور اچھے کالجز قائم کریں، یہ اچھا بزنس بھی ہوگا اور قوم کی خدمت بھی ہوگی۔ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں، لوگوں کو میری بات بری لگتی ہے کہ حضرت شاہ جہاں نے اگر ممتاز کی محبت میں تاج محل بنانے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک یونیورسٹی بنا دی ہوتی تو ممتاز کے لیے محبت کی نشانی بھی ہوتی اور امت کے بھلے کا کام بھی ہوتا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں، تعلیم کو ہم جانیں۔ کہتا ہے کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین، ذرا محبت سے بول دیا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ نبی سے تعلق ہے اور آپ کو معلوم ہے آلے مطلب آلے نبی۔ آپ دیکھیں، آپ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین، پہلے بے گھر تھے اب تو گھر گھر ہیں حسین۔ واہ 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 واہ، پہلے بے گھر تھے مگر اب تو گھر گھر حسین۔ ایک شعر سن لیں، اس کے بعد حضرت انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ دیکھیں آپ ذرا محبت سے بول دیا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کربلا کی فتح میں دو چار زینے اور ہیں، کچھ نگینے آ چکے ہیں، کچھ نگینے۔ واہ 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 واہ۔ کربلا کی فتح میں دو چار زینے اور ہیں، کچھ نگینے آ چکے ہیں، کچھ نگینے اور ہیں، اور حضرت شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے، حرملا کی موت میں بچے مہینے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ شبیر کے آنگن میں اصغر آ گئے، حرملا کی موت میں بس 6 مہینے اور ہیں۔ اب آئیے حضرات محترم، ایک ذات ہے جس ذات پر ہندوستان کے ہر علماء ناز کیا کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں حضرت کو جو مقبولیت ملی ہے اس مقبولیت کے سامیانے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس مقبولیت کے رکن کو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، اس مقبولیت کے رکن کے مجسمے کو حضور حافظ ملت کہتے ہیں۔ بزرگوں کہتا بن کر وہ عظیم خطیب جس کو دنیا سیدی آقائی مولائی ملجائی سید امین القادری صاحب قبلہ مالے گاؤں کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، میں چاہتا ہوں کہ مجمع سے 2 شخص کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا استقبال کر رہے ہیں نعرہ تکبیر سے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر معظم حضرت پیر سید وجیہ الدین رضوی صاحب، برادر عزیز حضرت علامہ سید آصف میاں فردوسی صاحب، حضرت علامہ پیر سید ظفر اقبال صاحب، وہ جمیع سادات کرام علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں پڑھاتا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی
ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت جامعہ حنفیہ رضویہ کے دستار فضیلت کے موقع پر، دستار حفظ قرأت دستار فضیلت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اس محفل کے انعقاد پر میں برادر ذی قدر حضرت علامہ مفتی شاہ نواز صاحب ازہری اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ تخصص فی الادب، فضیلت اور حفظ اور قرأت میں بچے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم نافع دے اور ہم سب کو بھی علم نافع عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ کھانا باقی ہے آپ سب لوگوں کا، اور شاید بہت لوگوں کی ظہر بھی باقی ہوگی، تو ماشاءاللہ وقت تو جو آپ کا تھا اب اس میں صرف 25 منٹ سے آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے کسی بھی خطاب یا بیان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ 1.5-2 گھنٹے میں ہی بات رکھی جائے۔ اللہ کی مدد اور توفیق سے 10 منٹ میں بھی بات رکھی جا سکتی ہے، 2 منٹ میں بھی بات رکھی جا سکتی ہے، لیکن اب میری گزارش ہے، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو جتنے لوگ موبائل لے کر کے کھڑے ہیں وہ موبائل اپنی جیب میں رکھیں، ان کو ریکارڈڈ بیان مل جائے گا۔ آپ اگر ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، بیان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہو پاتی ہے، تو آپ موجود رہ کر بھی غیر موجود رہتے ہیں۔ تو میں بہت مختصر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ، اگر آپ اس طرح بولتے رہیں گے میرے عزیز تو بات نہیں ہو پائے گی۔ جو لوگ کھڑے انہیں کھڑے رہنے دیں، آپ سب مل کے درود شریف پڑھیں، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، مل کر کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ یہ گہوارہ علم و فن ایک ادارے کا جلسہ ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن شریف کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ دیکھیے علم کی اہمیت کتنی ہے، اسلام میں علم کا مقام کتنا ہے۔ اسلام فرق کو مٹانے آیا، اسلام تفریق کو ختم کرنے آیا۔ اسلام کہتا ہے کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے جس نے حبشی اور عربی کو ایک صف میں کھڑا کیا۔ اسلام ایک مذہب ہے جس نے بادشاہ اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کیا۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس نے مشرقی اور مغربی کا فرق مٹایا۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس نے خطے اور قبیلے کا فرق مٹایا۔ اسلامی وہ مذہب ہے اللہ اکبر کہ گھر کے آدمی کو اس کے برے عمل کی وجہ سے لیسا من اہلک کہہ کر کے باہر کیا جاتا ہے، اور کسی کے عشق کی وجہ سے سلمان میری اہل بیت سے ہے کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر وہ مذہب جو کالے اور گورے کے فرق کو نہیں مانتا، جو عربی اور اجمی کے فرق کو نہیں مانتا، اللہ اکبر جو بادشاہ اور غلام کی تفریق کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ مذہب اب تفریق کرنے پر آیا ہے۔ تو کس طریقے سے تفریق کی جا رہی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم سب برابر ہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسلام نے فرق کر دیا، علم والوں کا مقام اور ہے، ان پڑھ اور جاہل
جاہلوں کی حیثیت اور ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پتا چلا اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر مسلمان آج بھی قوموں کی امامت چاہتے ہیں، اگر مسلمان آج بھی اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہیں، آج بھی اگر مسلمان عزت و آبرو کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کی طرف پیش رفت کریں، علم کی طرف آگے بڑھیں۔ علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، علم وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے نکال کر مصر کا تخت و تاج عطا کرتا ہے، علم وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بناتا ہے۔ اللہ اکبر، علم وہ ہے اللہ کہ موسیٰ جیسے پیغمبر سفر کر کے حضرت خضر کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ تو فرمائے علم کی شان یہ ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، علم سے کوسوں دور ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جو انقلاب برپا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ میرے بھائیوں، آؤ علم کی طرف توجہ کریں۔ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم کس طریقے سے بچوں کو پڑھائیں؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں اگر بچوں کو تعلیم بھی دیں، بچوں کو پڑھائیں بھی، تو پھر بچوں کو نوکری نہیں ملتی، تو ہم کس طریقے سے پڑھائیں؟ تو یاد رکھیے، ہم اپنے بچوں کو نوکری دینے کے لیے نہیں پڑھاتے، بلکہ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھنا، پڑھے لکھے کی گفتگو میں اور ان پڑھ کی گفتگو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں اور ان پڑھ کے کھانے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، پڑھے لکھے کے تجارت کرنے میں اور ان پڑھ کے تجارت کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اچھا انسان بننا ہے اور اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھو میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی تجارت کا فرق بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، آئیے بغداد کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ بغداد کی زمین پر ایک تاجر ہے، وہ مال تجارت لے کر، کپڑے کا بہت بڑا تاجر ہے۔ ایک بڑھیا آتی ہے اور آنے کے بعد اس تاجر سے کہتی ہے تاجر صاحب توجہ کرنا اور بہت توجہ کرنا۔ وہ تاجر کے پاس بڑھیا آتی ہے اور آ کر کے کیا کہتی ہے، تاجر صاحب ایمانداری سے کہنا کہ یہ تاخا جو مجھے پسند آیا ہے وہ جتنے میں آپ کو پڑا ہے اتنے میں ہی آپ مجھے اس کو بیچ دیں۔ جملے پہ توجہ کریں۔ بڑھیا آ کر، عورتیں تو ایسی بات کرتی ہے، بڑھیا آ کر کہتی ہے تاجر صاحب یہ ایمانداری کی بات ہے، ایمان سے کہنا، ایمان کی بات ہے، جتنے میں تاخا پڑا ہے اتنے میں یہ تاخا مجھے دے دینا۔ اس تاجر نے کہا بڑی اماں یہ تاخا 4 درہم میں اپنے گھر لے جاؤ۔ بڑی بی کو غصہ آیا اور اس نے کہا نہیں دینا ہے تو نہ دیں، لیکن یہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیا 4 درہم میں بھی کپڑے کا پورا تاخا مل جاتا ہے؟ کیا 4 درہم میں بھی کپڑے کا پورا تاخا مل جاتا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ 4 درہم میں کپڑے کا تاخا لے جائیں۔ تو اس وقت تو اس تاجر نے کہا، وہ جاہل تاجر نہیں تھا، وہ علم والا تاجر تھا۔ اس تاجر نے کہا بڑی اماں تم نے مجھ سے کہا ایمانداری سے مجھے اتنے میں دے دے جتنے میں پڑا ہے، تو دراصل یہ تاخا یقیناً 4 درہم میں نہیں ملتا، مگر میں نے کپڑے کے 2 تاخے 20 درہم میں خریدے تھے، ہول سیل ریٹ میں میں نے 2 تاخے 20 درہم میں خریدے تھے، اور جب 20 میں خریدا تھا تو ایک تاخا میں نے 16 درہم میں بیچ دیا۔ 20 درہم میں 2 خریدے تھے، ایک تاخا میں نے 16 درہم میں بیچ دیا، تو یہ تاخا کتنے کا پڑا؟ یہ مجھے 4 درہم کا پڑا، تو 4 درہم میں لے کر کے جاؤ۔ دراصل بڑی اماں بات یہ ہے کہ تو نے میرے ایمان کا واسطہ دے کر کے بات کی، تو میں 10 درہم کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میں 4 درہم میں کپڑا تو دے سکتا ہوں، لیکن 10 درہم کے لیے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ آخر وہ کون سا تاجر ہے جس نے پیروں کی نوک میں درہم کو رکھ کر ایمان کو اپنے سینے سے لگایا؟ اسی تاجر کو ہم کروڑوں حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پڑھے لکھے کی تجارت ہے، اور آج کا مسلمان
250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खा रहा है। आज का मुसलमान 20 रुपए की सब्जी बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खा रहा है। आज का मुसलमान दूध में पानी मिला करके बेच रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, ये जिहालत की वादियों की बात है। अभी सैयद साहब फरमा रहे थे माँ बाप के हुकूक के बारे में। अगर माँ बाप का हक अदा नहीं हो रहा है, हमारे पास इल्म नहीं है, इसी वजह से बीवियों का हक अदा नहीं हो रहा है, इल्म नहीं है, उस वजह से पीर का हक अदा नहीं हो रहा है, इल्म नहीं है, उस वजह से उलमा की ताज़ीम नहीं हो रही है, इल्म नहीं है, उस वजह से बच्चों के हुकूक अदा नहीं हो रहे, इल्म नहीं है, उस वजह से पड़ोसियों के हक अदा नहीं हो रहे, इल्म नहीं है, उस वजह से हत्ता के आज मुसलमान सही तौर पे नमाज भी नहीं पढ़ पा रहा है। वजह ये है उसके पास इल्म नहीं है। आओ इल्म की तरफ पेशरफ्त करें, आओ इल्म की तरफ बढ़े, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। याद रखना, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनो, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, टीचर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब बनाओ, लेकिन सबकी किताब पढ़ाने से पहले अपने बच्चों को अपने रब की किताब पढ़ाओ। इसलिए कि किसी की भी किताब पढ़ाकर आप अपने बच्चे को वो मकाम नहीं दिला सकते जब तक कि आप अपने रब की किताब ना पढ़ाएं। इल्म दीन जरूरी है, इल्म दीन लाजमी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज लोग इसाले सवाब के नाम पर, सवाब के नाम पर, नेकी के नाम पर कभी खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, न्याज खिलाते हैं, सब करते हो, करते रहो, मैं मना नहीं करता। लेकिन मैं मुसलमानों को एक मशवरा देता हूँ, खिलाने पिलाने पे जितना पैसा खर्च करते हो इसाले सवाब के नाम पे, इसाले सवाब के नाम पे वो पैसा आप तालीम पे खर्च करो। बेशक, अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अपने अब्बा के इसाले सवाब के नाम पर किसी भी बच्चे की, गरीब बच्चे की जो पीछे हट रहा हो पढ़ने से, तो उसकी स्कूल की फीस भर दो। बेशक, मदरसे में कोई बच्चा कमजोर पढ़ रहा हो पैसे के मामले को लेकर, उसकी फीस भर दो, उसको किताबें दिला दो, कापियां दिला दो। अब यहाँ भी कुछ लोग कहेंगे कि ये लोग तो मौलवियों की महफिल है तो ये बात करें। मैं बात मौलवियों की नहीं कर रहा हूँ। और एक बात याद रखना, मौलवी की बात किए बगैर तो दीन की बात हो भी नहीं सकती। हक है, वाह वाह। ये और बात है कि लोगों को मौलवी से चिढ़े, लेकिन बजाहिर लोग जिसको मौलवी नहीं कहते, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बजाहिर कह रहा हूँ। आइए मैं अपने मुर्शिद हुजूर तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मलफूजात में से एक मलफूज पढ़ूं, आपको पता चले कि तालीम के नाम पे खर्च करने में सवाब क्या है। आज मेरी कौम से आप किसी भी नाम पे मांगो वो देगी, तालीम के नाम पे मांगोगे तो नहीं देगी। इल्म के नाम पे ज़ौक़ नहीं खर्चा करने का। बड़ी माजरत के साथ मैं एक बात कहूं, आज कंपटीशन चल रहा है, फला गांव में इतना ऊंचा मीनार है तो उससे ज्यादा ऊंचा मीनार हमारे गांव की मस्जिद का होना चाहिए। क्या बात है। 2-2 करोड़ के ऊंचे ऊंचे मीनार बन रहे हैं, 2-2 करोड़ के। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस मस्जिद में मुसलमान हफ्ते में एक मर्तबा सिर्फ 2 रकात जुमा की पढ़ने के लिए आते हैं, उस मस्जिद को इतने ऊंचे मीनार की जरूरत क्या है? क्या बात है। कि आप 2 करोड़ का मीनार बनाएं। नादानों, 2 करोड़ रुपए मीनार पे खर्च करने की बजाय वही 2 करोड़ रुपए तालीमी इदारे पे खर्च करो। अच्छा, इसलिए कि अगर आपने ऊंचा मीनार बनाया, वो ऊंचा मीनार आपकी कौम को ऊंचा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वही पैसे उठाकर आपने इदारों पर, तालीम पर खर्च किया तो आपके सैकड़ों बच्चे उतनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे कि उस ऊंचाई का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो मालदारों को ये मशवरा भी देता हूँ कि अगर आप फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, तो फैक्ट्रियां डालने की बजाय अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेजेस कायम करें। ये अच्छा बिजनेस भी होगा और कौम की खिदमत भी होगी। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, लोगों को मेरी बात बुरी लगती है कि हजरत शाहजहां ने अगर मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बनाने की बजाय मुमताज के नाम से एक यूनिवर्सिटी बना दी होती तो मुमताज के लिए मोहब्बत की निशानी भी होती और उम्मत के भले का काम भी होता।
اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں، تعلیم کو ہم جانیں۔ میں جو عرض کرنے چلا تھا مخدوم صاحب کی بات، مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عالم تھے، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں بناتا؟ میں نے کہا جاہل کو جب تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ اللہ تیرے گھر جب کوئی پیغام لے کے رشتہ لے کر آتا ہے تو تو کہتا ہے بچہ کتنا پڑھا ہوا ہے، تو تو بیٹی دینے سے پہلے پڑھا لکھا دیکھتا ہے، تو اللہ ولایت دینے سے پہلے پڑھا لکھا نہیں دیکھے گا؟ تو یہ مدرسہ ہی ہے جہاں سے ولی نکلتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر مدرسے میں پڑھنے والا ولی نہیں ہوتا، لیکن جتنے بھی ولیوں کو دیکھیں وہ مدرسے ہی کی پیداوار ہے۔ سرکار غوث اعظم بھی مدرسے کی پیداوار ہے، غریب نواز بھی مدرسے کی پیداوار ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی مدرسے کی پیداوار ہے، مجدد الفسانی اور عبدالحق محدث دہلوی بھی جہاں سے ملے اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ یہ میں قدا ہے، یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باز۔ تو مخدوم صاحب قرأت سبا کے حافظ تھے، 7 قرأتوں پر حافظ قرآن تھے، ماشاءاللہ، اور اپنے وقت کے بڑے عظیم عالم بھی تھے، محقق بھی تھے، مناظر بھی تھے، اور صاحب تصنیف بزرگ بھی ہیں۔ بلکہ اردو زبان جس کو ہم اور آپ آج کہتے ہیں، یہ 3 بزرگوں کی دین ہے، حضرت امیر خسرو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور سرکار بندہ نواز گیسو دراز۔ یہ اردو زبان، تو بہرحال جس کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے۔ مخدوم صاحب قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آیت ہے سورۃ النبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہوتے۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے، یعنی کافر اللہ کا عذاب دیکھ کر قیامت میں تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ لیکن چونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں، یہ ظاہر ہے اور باطن اس کے سوا ہے۔ بلکہ میں تو 70 ہزار کی بھی بات نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں، امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، لیکن قرآن کے معنی کا نزول آج بھی علماء کے دل پر ہو رہا ہے۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ تو مخدوم صاحب اب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ایک اور، یا لیتنی کنت ترابا کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک کافر تھا، اس کا نام تراب تھا۔ توجہ سے سننا، ایک کافر تھا، اس کا نام تراب تھا۔ وہ رستے سے جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک طالب علم کچھ لکھ رہا ہے۔ تراب نے دیکھا طالب علم کچھ لکھ رہا ہے، بچے کے ہاتھ سے قلم گرا، زمین پر آیا، تو اس تراب نام کے کافر نے اس قلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس بچے کو دے دیا، آئی گئی بات ختم ہو گئی۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا تو تراب نام کا وہی شخص جس کو لوگ کافر کہتے تھے وہ جنت میں جا رہا ہوگا۔ جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کی برادری کے لوگ تراب کو دیکھ کر کہیں گے، او تراب تو بھی کافر، ہم بھی کافر، پھر تو جنت میں کیسے جا رہا ہے اور ہم جہنم میں کیسے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت تو تراب کہے گا میں کافر تھا، کافر ہوں نہیں، وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان طالب علم دین کا علم لکھ رہا تھا، اس کا قلم گر گیا تو میں نے اٹھا کر کے اس کو دے دیا۔ یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی، قلم اٹھا کر دینے کی ادا اللہ کو پسند آ گئی، تو اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا کی۔ تو اس وقت کافر کہیں گے، تفسیر یہ ہے، مخدوم صاحب بیان کریں، کافر کہیں یا لیتنی کنت ترابا، کاش
کاش ہم بھی تراب بن جاتے، یعنی کسی مسلمان کے بچے کو قلمی اٹھا کر کے دے دیتے تو آج ہم بھی ایمان پا کر جنت میں جاتے۔ لیکن یہ تو بات ہو گئی۔ اب مسلمانوں آپ سے پوچھتا ہوں، تراب نے اپنی جیب سے قلم خرید کر نہیں دیا، اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اٹھا کر اس کو دے دیا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دیا تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت مرنے سے پہلے دی اور جنت مرنے کے بعد عطا کی۔ تو جو صرف قلم اٹھا کر کے دے دے طالب علم کو تو اللہ اس کو مرنے سے پہلے ایمان اور مرنے کے بعد جنت دیتا ہے۔ تو جو اپنی جیب کے پیسے سے قلم خرید کر طالب علم کو دے، کاپیاں اور کتابیں خرید کے دے، علم کے نام پہ خرچہ کرے تو اللہ اس کو کتنا عطا کرے گا، اس کو کیا مقام عطا کرے گا، اس کو کیا مرتبہ عطا کرے گا۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مرحوم باپ، تمہاری مرحوم ماں، مرحومہ ماں، تمہارے رشتہ دار اگر مرنے کے بعد جنت کی سیر کریں، جنت کی نعمتوں میں رہیں، تو جہاں واقعی دین کا کام ہو رہا ہے علم اور ایجوکیشن کے نام پہ خرچ کرو، ہو سکے تو چند غریب بچوں کو اپنے اوپر لے لو کہ ان کی فیس جب تک یہ نہیں پڑھ لیتے میں بھروں گا۔ اور یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مدرسے میں دو، بلکہ یہ کہتا ہوں اسکول میں بھی اگر کوئی غریب کا بچہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ۔ ایک بچے کو پڑھاؤ گے کم سے کم 3 نسلیں سنور جائے گی۔ اپنی محنت کی کمائی میں غریبوں کا حصہ نکالو، غریبوں پہ خرچ کرو اور تعلیم کو پرائرٹی دو۔ بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے مانک پور اور ارد گرد سے آنے والوں کو میں 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں جو پورے ہندوستان میں بار بار ہر جلسے میں دوہرا رہا ہوں۔ اس وقت لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، حالات خراب ہے۔ میں کہتا ہوں حالات پر میں نے کچھ نہیں کہنا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان سب چیزوں سے توجہ ہٹائیں، 3 چیزوں پہ توجہ ہم کو دینا ہے۔ 3 پوائنٹ لکھ لیں دل پر، اسی پہ سب محنت کریں۔ نمبر 1، ہمیں دیندار بننا۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ ہمیں کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ دیندار بننا۔ اگر حالات بدلنا ہے تو 3 کام کرو، اس میں سے پہلا کام دیندار۔ اور دیندار کا مطلب کیا؟ صرف داڑھی ٹوپی والے نہیں، صرف جمعہ کی 2 رکعت والے نہیں، اللہ کے رسول جیسا دیندار بنانے آئے تھے ویسے دیندار بنا۔ اور وہ دیندار کیسا؟ جس کی زبان پہ جھوٹ نہ ہو، جس کی زبان پہ گالی نہ ہو، جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، پڑوسیوں کی حق تلفی نہ ہو، درد مند دل ہو، درد مند دل، حتیٰ کہ کتے اور بکری پر بھی ظلم نہ کرو، حتیٰ کہ مرغی اور پسو کی بھی حق تلفی نہ کرو، ایسے مسلمان بنو۔ رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دیکھو تو ہٹا دو، ایسے مسلمان بنو۔ رستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے نہ بنو، رستے سے رکاوٹیں دور کرنے والے بنو۔ بلکہ ایک بات بتاؤں دیندار کیسے بنو؟ ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میرا پڑوسی مجھے بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے ساتھ دشمنی کروں۔ توجہ کرنا مسلمانوں، سنیوں، آپس میں عاشقان رسول ایک دوسرے کو توڑنے کی بجائے ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ ہمارا مذہب جوڑنے والا مذہب ہے۔ ایک دوسرے کو برادری کے نام پہ نہ توڑو، ایک دوسرے کو سلسلے کے نام پہ نہ توڑو، ایک دوسرے کو مدرسے والے مدرسے کے نام پہ نہ توڑو، بلکہ جوڑو۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس ان کا مرید جو ہے وہ کینچی لے کر آیا تحفے میں دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو مرید نے کہا حضور یہ کینچی ہے، میں لوہار ہوں، کینچی بنانا جانتا ہوں، میں نے کینچی تحفے میں لائی۔ تو سرکار مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا بیٹا جب تو لوہار ہے تو صرف کینچی بناتا ہے یا سوئی بھی بناتا ہے؟ کہا حضور سوئی بنانا بھی جانتا ہوں۔ فرمایا بیٹے ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس سوئی کی بات کیا کرو، کینچی کی بات نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگ صوفیہ کے ماننے والے 2 کرنے والے نہیں بلکہ 1 کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اپنا مسئلہ کہ میرے عزیز اہل سنت و جماعت کا، جو نبی کا غدار، جو نبی کا گستاخ، اس کے لیے تو صاف اعلان ہے کسی کے خوف کے بغیر کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔
جاؤ, اپنوں کے لیے رحماء بینہم کا آئینہ دار بن جاؤ. تو نظام الدین اولیاء سے کہا بہت ستاتا ہے پڑوسی, بہت ستاتا ہے, آپ بھی مجھے اجازت دیں, آپ بھی مجھے. بیٹا سن لو, بیٹھ کے سن لو, پیار سے سن لو, اس سے بڑا نذرانہ کوئی. یہاں کی روایت ہے لیکن آپ میری گفتگو سن لیں اور عمل کر لیں, اس سے بڑا کوئی نذرانہ میں. کیا بات ہے, واہ واہ, زندہ باد, ماشاءاللہ. رہی بات غوث پاک مرشد کا دیا سب کچھ ہے, بس اتنا چاہتے ہیں کہ میری قوم دین پر آ جائے. میں کوئی گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے منع نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہ توجہ بڑھتی ہے, توجہ سے سن لیں. تو سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں مرید آگے کہتے ہیں حضور بہت ستا رہے پڑوسی, مجھے اجازت دے کہ میں بھی اس سے بدلہ لوں. تو آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھانا, ورنہ پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. مسلمان کو اللہ نے کانٹے بچھانے کے لیے نہیں بلکہ کانٹے اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے. واہ واہ, کانٹے بچھا کر کے سکون نہیں ملتا, کانٹے اٹھانے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو ایسے دیندار بنو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے, ایسے دیندار بنو کہ افطار میں رمضان شریف میں اگر تمہارے دسترخوان پہ پھل فروٹ ہو تو تمہارے پڑوسی کے دسترخوان کی بھی تمہیں فکر کرنا ہوگی. اپنی فکر کرنا چھوڑ دو, پاس پڑوس کی فکر کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا جو پیٹ بھر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے تو وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرمائے کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہمارے بھائی بھوکے سوتے ہیں, ہماری بہنیں پریشان ہوتی ہے اور ہم اپنی مستیوں میں مست ہے. ایسے دیندار نہیں, صرف گوشت مچھلی والے مسلمان نہیں, صرف داڑھی ٹوپی والے مسلمان نہیں, بلکہ سچے دل والے مسلمان کہ ایک اداؤں کو دیکھ کر رسول اللہ کی ادائیں یاد آ جائے, لوگ پکار اٹھے جب یہ ایسا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے. یہ ہو تو پہلی بات دیندار بنو, پہلی بات دیندار بنو. نمبر 2 مالدار بنو, غریب مت رہو, غربت کی چکی میں مت پیسو, مالدار. ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے, غربت کفر تک لے جاتی ہے. اگر آپ برا نہیں مانے تو یہ بات میں سچی کہوں, آج مسلمانوں کی بیٹیاں اگر لوجوں میں بک رہی ہے, غربت کا اس میں دخل ہے. اگر مسلمانوں کی بچیاں مرتد ہو کر کے ارتداد کے دروازے تک پہنچ رہی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں غربت کو بھی دخل ہے. اگر آج بچیاں اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہے, اگر آج لوگ مذہب و مسلک کا سودا کر رہے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں غربت کو دخل ہے. آپ کہیں گے ابھی تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ ہمارے نبی بھی غریب تھے, صحابہ بھی غریب تھے. وہ جھوٹا ہے جو نبی کو غریب کہتا ہے, دجال ہے, وہ دجال ہے جو نبی کو غریب کہتا ہے. میرے اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے, میرے نبی سے پہلے نہ اتنا مالدار اللہ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی اتنا مالدار پیدا ہو سکتا ہے. لوگ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے, کوئی ایک شہر کا مالک ہے, کوئی ایک ریاست کا مالک ہے, کوئی ایک ملک کا مالک ہے, تنہا میرا نبی ہے جو زمینوں کا بھی مالک ہے, آسمان کا بھی مالک ہے, عرش اعظم کا بھی مالک ہے, اللہ کی جنت کا بھی مالک ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں آپ کے سب اختیار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ, جامعہ حنفیہ مانک پور شریف, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام. لوگ کہتے ہیں پھر پیٹ میں پتھر کیوں باندھتے تھے؟ میں نے کہا اسی لیے باندھتے تھے, مالدار تھے اسی لیے. لاکھوں کی آمدنی تھی, ذاتی آمدنی لاکھوں کی, لیکن صبح آتی تو شام تک تقسیم ہو جاتی. کوئی ہے مانک پور یا لکھنؤ یا دلی کا یا امریکہ افریقہ کا کوئی سیٹ کیا جملہ ہے, جو ماشاءاللہ. کسی بھیک مانگنے والے کو جنگل بھر کے بکریاں دیتا ہو؟ اللہ, کیا جملہ. جنگل بھر بھر کے جس نے بکریاں بھیک میں دی ہے,
وہ کون ہے؟ میرا نبی ہے۔ یہ میں عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ جنگل بھر بھر کے بکریاں دی، درہم کی تھیلیاں اتنی بھری کہ لوگ اٹھا نہیں پا رہے تھے، تو کہا یا رسول اللہ اتنے درہم دے دیے کہ اٹھا نہیں پا رہے ہیں، تو فرمایا جاؤ اٹھانے کے لیے میں تم کو غلام بھی عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، توڑا کہتے ہیں تھیلے کو، کیا کہتے ہیں؟ تھیلے کو۔ امام بڑے مزے میں کہتے ہیں، ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے اعلیٰ حضرت کی بات کیوں آتی ہے، میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی ہو تو اس کو بھی بتا۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بغیر آپ لوگوں کا کام نہیں چلتا، میں نے کہا نہیں چلتا، نہیں چلتا، کیونکہ کسی نے ایسی بات کی ہو تو بتاؤ۔ غالب اور اقبال کے دیوان دیوانے ہو رہے ہیں ادائے کے بخشش کے، کیا بات ہے۔ اس لیے کہیں فن بول رہا ہے کہیں عشق بول رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں جو گدا، اگر آپ بھی پڑھ سکتے ہو تو آپ تو سنتے رہتے ہیں اشعار، تو میرے ساتھ مل کے پڑھے۔ میں قصیدہ نور پڑھتا ہوں تو میں اسی لہجے میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں یوں پڑھ کے گزرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس قصیدے سے مجھے ہے بڑی محبت۔ کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یہ تو عنوان سے متعلق بات تھی، لیکن قصیدہ نور پڑھ رہا ہوں تو پھر یہ بھی خراج عقیدت پیش ہو جائے، اتنے سارے سادات موجود ہیں، اور جب سیدہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے تو یوں کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور، سیدہ پاک کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے سب مل کے شامل ہو جائے۔ نور، حالانکہ میری آواز نعت خوانوں جیسی نہیں ہے، یہ تو پھٹی ٹوٹی ہے نا، لیکن وہاں تو آواز نہیں، وہاں تو دل دیکھا جائے۔ نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینے تو ہے عینے، سب مل کر تو ہے عینے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو، مالدار بنو، پہلے دیندار کیوں بنو؟ دیندار ایسے ہی بنو گے، دیندار ایسے ہی بنو گے تو فرعون کی طرح عیاشیاں کرو گے۔ اللہ اگر دیندار بننے کے بغیر مالدار بنو گے تو فرعون کی طرح عیاشیاں کرو گے، اللہ دیندار بنے بغیر مالدار بنو گے تو نمرود کی طرح گھمنڈ کرو گے، دیندار بنے بغیر مالدار بنو گے تو بخت نصر کی طرح معاذ اللہ اللہ سے بغاوت کرو گے، لیکن دیندار بن کر مالدار بنو گے تو عثمان غنی کی طرح سخاوت کرتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کی طرح لوگوں کی مدد کرتے نظر آؤ گے، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی طرح مسجدوں کے لیے زمینیں خرید کر وقف کرتے نظر آؤ گے۔ پہلے
दीनदार बनो फिर मालदार बनो, लेकिन मालदार जुए से नहीं बनना, क्या बात है, वाह। मालदार लॉटरी से नहीं बनना, मालदार रमी और जंगली रमी से नहीं बनना, मालदार मेहनत से बनना, मेहनत से, क्योंकि हलाल देर से आता है, देर तक रहता है, हराम जल्दी आता है मगर रहता नहीं। देखा, हराम क्वांटिटी में आता है, बरकत नहीं है। कुत्ते के साल में दर्जनों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोई किसी मजहब में कुत्ता ज़बा नहीं होता। होता है किसी मजहब में होता तो मुझे बताएं, मेरी मालूमात में भी इजाफा हो। ना किसी मजहब में होता है, ना किसी मसलक में होता है। कुत्ता कहीं ज़बा नहीं होता, लेकिन दर्जनों पैदा होते हैं कुत्ते, फिर भी कुत्तों का रेवड़ नजर नहीं आता। मगर बकरियां साल में 2-3 पैदा होती है, मगर ज़बा होने के बाद अरब वाले भी ज़बा कर रहे हैं, अजम वाले भी ज़बा कर रहे हैं, मक्के वाले भी कर रहे हैं, यमन वाले भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। कुत्तों को कोई ज़बा नहीं करता, बकरियों को ज़बा करते हैं, फिर भी रेवड़ के रेवड़ नजर आते हैं। किसी साल कभी इश्तिहार में देखा, अखबार में इश्तिहार कि इस साल बकरियों की कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि बकरियों का शॉर्टेज चल रहा है? कभी देखा नहीं? कितनी ज़बा होती है फिर भी बरकत हो रही। वजह क्या? कुत्ता ज़बा नहीं होता, फिर भी रेवड़ नजर नहीं आते, अकेले अकेले कुत्ते घूमते हैं। बकरियां ज़बा होती है फिर भी बरकत है। तो गोया के कुदरत का नकीब ऐलान कर रहा है, अल्लाह ने जिसको हराम किया उसमें बरकत नहीं है, और जिसको हलाल किया है उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। माशाअल्लाह। बल्कि ये भी तुम्हें बताऊं, अल्लाह जिससे राजी है उसमें बरकत है, अल्लाह जिससे नाराज है उसमें बरकत नहीं है। देखो, हलाल से अल्लाह राजी है, बरकत है। सूद से नाराज है, बरकत नहीं होगी, थप से गिरोगे। हराम कराओ कमाओगे, धप से गिरोगे। चोरी का कमाओगे, धप से गिरोगे। मोबाइल चोरी करोगे, किसी का लेके हड़प करोगे, चंद दिनों के बाद तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह को राजी रखा तो देखो, यजीद से अल्लाह नाराज था, वो 14 बेटे छोड़ के मरा, लेकिन उसकी नस्ल में कोई नजर नहीं आता। और हुसैन से अल्लाह राजी है, एक बीमार छोड़ कर गए, कोई महफिल सुन्नियों की ऐसी नहीं जिसमें हुसैन का नाल मौजूद। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक है, वाह वाह। इसलिए अल्लाह को राजी रखो, तवज्जो, अल्लाह को राजी रखोगे तो आल भी बचेगी और माल भी बचेगा। और अल्लाह को नाराज किया तो ना तुम्हारी आल रहेगी ना तुम्हारा माल रहेगा। देखो, ना यजीद की आल है ना यजीद का माल है, हुसैन ने राजी किया, आज आल भी मौजूद है। और सिर्फ ये 3-4 नहीं, बगदाद में हुसैन की आल, अजमेर मुक़द्दस में हुसैन पाक की आल, मानिकपुर शरीफ में हुसैन पाक की आल, केचौचा शरीफ में हुसैन पाक की आल, इसी तरीके से वारिस देवा हुसैन पाक की आल, बिलग्राम मारेरा में हुसैन पाक की आल, आल भी मौजूद है। अब का माल, मैंने कहा माल इतना है हुसैन का कि जितना सुन्नी हुसैन के नाम पे शरबत पिला देते हैं, अगर वो शरबत जमा किया जाए तो सारे यजीदी उसी में गर्क हो। अल्लाह राजी करो, हाल भी बचेगी, माल भी बचेगी। तो मालदार बनो, अल्लाह को राजी, मेहनत करो, थोड़ी देर से मालदार बनेंगे। और छोटा मोटा कारोबार करने में शर्माना मत, क्योंकि जब अल्लाह के रसूल तिजारत कर सकते तो आपने भी करना है। सिद्दीक अकबर तिजारत, आपको बताऊं, गौस पाक भी ताजिर थे, गौस पाक भी ताजिर थे। ताजिर लोगों को इस इंटरनेट की दुनिया में कोई औकात और हैसियत नहीं। जब इंटरनेट का तस्वुर नहीं था तो मेरे गौस पाक की तिजारत कई मुल्कों में चलती थी, कई मुल्कों में। और ये बात मैं अकीदत में नहीं कह रहा हूँ, जाकर तहकीक कर लो। और ये बताऊं, गौस पाक के दौर में उनसे बड़ा साहिब रूहानियत कोई नहीं। गौस पाक के दौर में उनसे बड़ा साहिब रूहानियत कोई नहीं था। तो जैसे ना रूहानियत वाला कोई था, इतना बड़ा मालदार भी उनके दौर में कोई नहीं था।
जितना महंगा कपड़ा मेरे गौस पहनते थे उतना महंगा कपड़ा बादशाह को भी नसीब नहीं होता था, और वो भी 4-4 दिन तक पहन के नहीं रहते थे हमारी तरह। आज पहना नया कपड़ा, कल उतार कर किसी गरीब को पहना दिया, दूसरे दिन फिर नया पहनते थे। याद रखना, मालदार बनो मालदार। रसूल पाक से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक हमारे यहाँ कोई गरीब है ही नहीं। आप क्यों गरीब हो? अगर नहीं मौलाना, गरीबी अल्लाह को पसंद है। मैंने कहा जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मोहब्बत से गुर्बत रखी प्यार के लिए, वो पसंद है। जब तुम खुद कामचोरपन करोगे, पूरा दिन दिन मोबाइल लेके बैठोगे और गरीबी आएगी तो ये अल्लाह का अजाब है। क्या बात है, वाह वाह। तुम ताश के पत्ते लेके बैठोगे और भूखे रहोगे तो ये अल्लाह का अजाब है। इसलिए मेहनत करो, अच्छे अच्छे कारोबार की तरफ आगे बढ़ो। तो पहले दीनदार बनो, नंबर 2, नंबर 3 एजुकेशन पे मेहनत करो। कोई जाहिल न रहे, कोई अनपढ़ न रहे, खुद पढ़ो पढ़ाओ। हमारे महाराणा के सरकारों ने नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर औरतों से कहता हूँ, माँ और बहनों से, अगर तुम्हारा शौहर बच्चों को पढ़ाने पे तवज्जो नहीं देता, तुम मेहनत करो मेरी बहन, तुम पढ़ाओ। माँ अगर चाहे बच्चे को पढ़ा सकती है। ये जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं ना, किसी को बाप ने नहीं पढ़ाया। तवज्जो आपकी, गौस पाक को भी वालिद ने नहीं पढ़ाया, बाबा फरीद को भी वालिद ने नहीं पढ़ाया, निजामुद्दीन औलिया को भी वालिद ने नहीं पढ़ाया। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला की तरबियत में भी देखें कि वालिद का हिस्सा बहुत दिन तक के नहीं रहा। आप कहेंगे तो क्या इनके अब्बा लोग क्या करते थे? तो तुम्हारी तरह नहीं थे वो, असल में अल्लाह ने उनको दुनिया से उठा लिया था। गौस पाक के बचपने में उनके वालिद दुनिया से उठ गए, बाबा फरीद के बचपने में उनके वालिद दुनिया से चले गए, साबिर पाक के बचपने में उनके वालिद चले गए, निजामुद्दीन औलिया के वालिद उनके बचपने में चले गए। हमारे मखदूम साहब की उम्र भी अभी तकरीबन 14-15 साल की थी कि उनके वालिद चले गए। यानी सब वलियों के वालिद आप देखते जाए अक्सरों के बचपने में दुनिया से गए। किसने पढ़ाया? माँ ने पढ़ाया। बाबा फरीद की अम्मा ने उनको पढ़ाया, महबूब इलाही की अम्मा ने चरखा काट कर उनको पढ़ाया, हजरत गौसे पाक की अम्मी ने उनको पढ़ाया। पता चला अगर माँ माँ ठान ले कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी तो माँ पढ़ा सकती है। माओ से कहता हूँ, अपनी इज्जत, अपनी आबरू की हिफाजत करो और अपने बच्चों के लिए मेहनत करो। सिर्फ 10 साल एक माँ अपने बच्चे पर मेहनत करके उसको पढ़ा दे तो यकीनन आगे की पूरी जिंदगी पुरसुकून होगी। लेकिन ऐ माओ, सिर्फ दुनिया मत पढ़ाना, पहले अपने बच्चे को दीन पढ़ाना, ताकि तुम्हारा बच्चा अगर दीन पढ़ेगा तो तुम्हारा वफादार रहेगा। वरना याद रखना, सिर्फ डॉक्टरी पढ़ा दी और कुरान नहीं पढ़ाया तो डॉक्टरी की डिग्री के साथ वो किसी और को भी साथ लाएगा और कहेगा बड़ी भी आप घर के बाहर निकलो, तब खून के आंसू तुम रोगी। दीन वो है जो माँ बाप का मर्तबा भी बताता है, दीन वो है जो इमामों का मर्तबा भी बताता है, दीन वो है जो बड़ों की ताज़ीम भी सिखाता है, छोटों से शफकत भी सिखाता है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, सीरियल देखकर आवारगी की तरफ न जाओ, फिल्में देखकर बेपर्दगी की तरफ न जाओ, बल्कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ बनो, सैयदा आयशा सिद्दीका की कनीज़ बनो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा की कनीज़ बनो। कितनी ही गुर्बत हो, कभी आबरू का सौदा न करना, कितनी ही कसम पुरसी और फाका कशी हो, कभी किसी जालिम के हाथ पर अपनी आबरू को न बेचना। जब तुम्हारी गुर्बत तुम्हें फाका कशी करने पे मजबूर करे तो आबरू का सौदा करने की बजाय सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की फाका कशी को याद कर लेना। आज किसी भीख मांगने वाले की बेटी के सर पे भी 17 पेवन वाली चादर नहीं, लेकिन कायनात की सबसे मालदार हस्ती जिसका बाबा जन्नत का मालिक हो, उस सैयदा फातिमा ने गरीबों की हौसला अफजाई के लिए 17 पेवन वाली चादर अपने सर पे डालकर हमारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया। और 17 पेवनों के अंदर एक पेवन ऊंट के चमड़े का था। अल्लाह अकबर। आज ऊंट के चमड़े का पेवन किसी भीख मांगने वाली की बेटी भी नहीं पहनती, लेकिन मेरे नबी की शहजादी ने जो चाहती तो रोजाना जन्नत का लिबास आता, रोजाना जन्नत का जोड़ा आता, लेकिन पेवन वाला लिबास पहनकर मेरी मखदूमा ने, सैयदा ने हमारी गुर्बत पर चादर इसलिए डाल दी ताकि अगर आज अमीनुल कादरी को कोई पेवन पे देखे तो कोई उसकी गुर्बत का मजाक न उड़ाए, बल्कि लोग कहें देखो सैयदा का कैसा आशिक है कि आज भी पेवन वाला पहन करके
نبی کی اولاد کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ اکبر, دیندار بنو, مالدار بنو, ایجوکیشن پہ محنت کرو, اداروں پہ محنت کرو, اور خود نہیں ادارے قائم کر سکتے تو جو لوگ واقعی کام کر رہے ہوں ان کی حوصلہ افزائی کرو, ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. ٹانگ کھینچنے والے نہ بنو, آگے بڑھانے والے بنو. یاد رکھنا کسی کی حوصلہ شکنی کرنے والے نہ بنو, حوصلہ افزائی کرنے والے بنو. تم قوم کو آگے بڑھاؤ گے اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ تمہیں آگے بڑھائے گا اپنی شان کے مطابق. اللہ پاک جتنے لوگ پوری دنیا میں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کو عروج دے, ترقی دے. دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. جامعہ حنفیہ رضویہ کو عروج دے, ترقی دے. جب تک چاند و سورج باقی رہے, یہ ادارہ باقی رہے, ہمارا مسلک باقی رہے, ہمارا مذہب باقی رہے گا انشاءاللہ, اور باقی رہے, آپ سب باقی رہیں, آپ سب سلامت رہیں, آپ کی نسلیں سلامت رہے. دوران گفتگو کوئی غلطی تو اللہ معاف کرے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں مانک پور والوں, میری گفتگو اور مقرروں کی طرح آپ نعرے میں دبا کر مت جائیے گا, اپنے دل میں لے کے جائیں, عمل کرو گے انشاءاللہ. پوری تقریر یاد رہے, یاد رہے. 3 چیزیں یاد ہے, کیا کیا کرو گے بولو, 3 چیزیں کیا کرنی ہے, مل کر بولو. دیندار بنو گے انشاءاللہ, مالدار بنو گے, اور ایجوکیشن پہ محنت کرو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت میرا کو سلام شمع سلام